بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کا پروگرام کافی گرما گرم ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بھی کافی گرما گرمی آ چکی ہے، تیزی آ چکی ہے سیاست کے بازار میں بھی اور احتساب کے بازار میں بھی۔ اکراس دا بورڈ جو کہا جا رہا تھا، جس کا کیا کہنا چاہیے ڈرایا جا رہا تھا عید کے بعد ٹارزن آ جائے گا میدان میں اور ٹارزن جنگل میں نکلے گا، اور وہ لگتا یہی ہے کہ وہ ٹائم آ چکا ہے اور اب اکراس دا بورڈ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی ایک نئی لہر آ رہی ہے، شاید وہ کسی سے بھی نہ سنبھالی جائے، اور یہ فیصلہ کب، کیوں اور کیسے ہوا یہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کی جو ویو ہے، لہر ہے، یہ اکراس دا بورڈ کہاں تک جائے گی اس کے بارے میں بھی آپ سے کچھ خبریں دیں گے۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کا معاملہ، وہ مقدمہ بھی اب کوئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب آج کی جو ہیئرنگ تھی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس سے لگتا یہ ہے کہ اب یہ ریفرنس میں سے یا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے یا پھر ان کو بھیجنے والے جو ریفرنس جنہوں نے بھیجا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھ شکار ہو جائے گا، کیونکہ آج جو معزز جج صاحبان نے ریمارکس دیے، آبزرویشنز دیں، اس میں اب یہی تھا کہ اس بات کا بھی حتمی طور پہ تعین ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب چاہا جس وقت چاہا کوئی بھی ایشو کھڑا کیا اور ایک ریفرنس بھیج دیا۔ اس پہ بھی بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے چوہدری صاحب جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کا معاملہ جو ہے وہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے اور ہلاکتیں، شہادتیں جو ہیں، اموات وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور آج پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جناب ابھی 2 دن پہلے ہی فیصلہ ہوا تھا کہ لاک ڈاؤن کی طرف واپس نہیں جایا جائے گا، لیکن جو 3 دن کے اعداد و شمار ہیں اس کے بعد آج شبلی فراز وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ لاک ڈاؤن میں سختی ہو سکتی ہے اور واپس ہم رجوع کر سکتے ہیں اپنی سوچ سے۔ ذرا پہلے ان کو سن لیں۔ جو ایس او پیز تھے یا جو ضابطۂ اخلاق تھا اس کو بالکل فالو نہیں کیا گیا، اکثریت نے فالو نہیں کیا۔ عوام سے اپیل ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ بڑے اسٹرکٹ طریقے سے اس ضابطۂ اخلاق پہ توجہ دیں، اس پہ عمل کریں، ورنہ حکومت مجبور ہو جائے گی کہ اس لاک ڈاؤن کو پھر سخت کرے۔ ورنہ حکومت مجبور ہو جائے گی کہ لاک ڈاؤن کو سخت کیا جائے۔ کراچی اس وقت مرکز بن چکا ہے جناب، 34% ٹوٹل کیسز کا 34% جو ہے وہ کراچی میں ہے جی، کرونا کا ہب، اور کراچی کے ڈاکٹرز نے بھی آج پریس کانفرنس کی، وہ بھی سن لیں۔ کورونا سے متاثر مریضوں کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ پورے ملک میں کورونا کے مریض ہیں ان کا تقریباً 34% کراچی کے اندر ہے۔ کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، سہولیات بالکل ناکافی ہیں۔ کراچی میں ایک ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ تاجر ہنگامہ کرتے ہیں تو دکانیں کھول دی جاتی ہیں، ٹرانسپورٹر ہنگامہ کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کھول دی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر اتنے دنوں سے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر حکومت بالکل سمن بکمن امیون بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اور ہم میں سے کوئی کورونا پازیٹیو ہے تو وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب جو طبقہ آتا ہے پریشر ڈالتا ہے اور اپنا کاروبار کھلوا لیتا ہے، اور حکومت جو ہے وہ گونگی اور بہری ہے۔ ڈاکٹرز نے آج کہا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز، ہیلتھ ورکرز اپنی جان قربان کر رہے ہیں، جان کی بازی لگا رہے ہیں، لیکن وہ میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، اور خود بھی ان کی اپنی جانیں جو ہیں وہ بھی اس میدان جنگ میں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ میں تو بالکل 100% اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اور ہم چوہدری صاحب ایک تو یہ ساری سچویشن ہے، تو اس پہ اب بتائیں کہ کیونکہ عوام کوآپریٹ نہیں کر رہے، آپس کی بات ہے، بالکل ایس او پیز، احتیاطی تدابیر زیرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صابر شاکر صاحب۔ نہ انتظامیہ کچھ کر رہی ہے، نہ عوام کوآپریٹ کر رہے ہیں، نہ وہ آپ نے ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی، اس کا کیا بنا ہے؟ وہ پتہ نہیں اب کسی پھر رہی ہوگی کسی جنگل میں۔ مجھے تو نہیں نظر آئے، کو آپ کو نظر آیا کہ پورے وہ ہو سکتا ہے چوہدری صاحب، اور ٹڈی ڈیل کیا پکڑنا ہے انہوں نے؟
चौधरी साहब, टिड्डी दिल एक अलहदा सेगमेंट है, लेकिन आप ये बताएं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हुकूमत कोई जानदार फैसला करे। इस वक्त अपने जी उनके पार्लियामेंटेरियंस जो MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स, वो जान की बाजी हार चुके हैं। शौकत मंजूर चीमा साहब गुजरांवाला से सूबाई रुकन असम्बली थे, शाहीन रज़ा गुजरांवाला से सूबाई रुकन असम्बली, मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल PTI रुकन सूबाई असम्बली KPK, गुलाम मुर्तज़ा बलोच वज़ीर थे सिंध से, हाजी मुनीर औरकज़ई साहब थे कौमी असम्बली से, सैयद फजल आगा सूबाई रुकन असम्बली बलोचिस्तान। ये ईवान इक़्तिदार तक, पार्लियामेंट तक, पार्लिमानी राहदारियों तक भी ये पहुँच चुका है बीमारी, लेकिन अभी तक मुनज़बित पॉलिसी जो है वो नहीं है, कोई मुनज़्ज़म पॉलिसी नहीं है। अभी भी कभी एक कदम आगे जाते हैं, फिर 2 कदम पीछे हटते हैं। इस पे चौधरी साहब करें, वरना फिर अगली स्टोरी करते हैं। नहीं, इस पर 2 चीज़ों का तो मुझे आप जवाब दे देना। मैं तो जब आता हूँ बाहर तो मुझे तो 90% लोगों ने मास्क पहने नजर आते हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ जी, 90% तक लोगों ने मास्क पहने होते हैं और हर बंदा कोशिश कर रहा है कि भाई वो बचे, लेकिन कोई तरीकाकार नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि A को लगेगा यानी वायरस या B को नहीं लगेगा। कोई हमारे पास ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। एक तो ये बात है। अब दूसरा है कि जो अगर भूखों मारना है लोगों को तो एक उससे भी खौफ आता है, और तीसरा जिस तरीके से अमवात बढ़ रही हैं और बड़े लोग भी अब मर रहे हैं, और आम आदमी के तो पहले कोई परेशानी हाल नहीं था, अभी आना शुरू हो गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के दफ्तर के 2 मुलाजमों में कोरोना निकला है, कभी हाई कोर्ट से निकल आता है, सुप्रीम कोर्ट से, कहीं कोई चीज़ नहीं है। तो अब ये इसका कोई हल तो होना चाहिए। आपने देखा कि चीन में बच्चे जो है जब स्कूल जा रहे हैं जी, तो उनको 4-4 मिनट कभी उनके जूतों पर वो स्प्रे कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आप देख लें वो वीडियो। और मुल्कों ने भी सब में लॉकडाउन जो है ईज आउट किया है, नरम किया है जी हाँ। लेकिन वहाँ लोग अमल कर रहे हैं, चौधरी साहब लोग। लेकिन यहाँ पे वो अमेरिका तो खैर दूसरी आग लग चुकी है, उसमें तो अमेरिका तो मुसलसल एक आजमाइश से गुजर रहा है, अजाब से गुजर रहा है। मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता 24 घंटों में नए केसेस आए हैं 4131 और अमवात हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों में 67। और ये सिचुएशन है, 4000 एक दिन में नंबर आएगा तो उसके बाद आप देखें 80,000 से तजावज़ कर चुके हैं और 28,000 सेहतयाब हुए हैं। तो हमारी जो कैपेसिटी है वही बात है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि इसको अगर हमने चैनलाइज ना किया, इसको हमने ऑर्गेनाइज तरीके से इस बीमारी से ना निपटे, तो खुदा ना खास्ता अगर हॉस्पिटल्स का सिस्टम बैठ गया तो फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस पैदा करें और इस तरीके से आगे बढ़ा जाए कि मईशत भी चले और इस बीमारी से भी महफूज रहें। अदरवाइज नहीं, वैसे आपस में बात कर रहा हूँ जी कि गवर्नमेंट का तो अगर जो काम है वो करने ही नहीं है, मतलब ये मोहल्ले हैं, गलियां, रार है, लोग हैं, उनकी वहाँ कमेटियां बनी हो भाई, लोगों को कहे भाई ये करना है और ये नहीं करना, ये होगा और ये नहीं होगा, नहीं तो इधर कर्फ्यू लगेगा। ये आप बात चाहते हैं कि कर्फ्यू लग जाए मुल्क में? देखें, बात सुने चौधरी साहब, और पूरा मुल्क फौज के हवाले हो जाए और सारी हुकूमतें मुअत्तल हो जाए, आप ये चाह रहे हैं? चौधरी साहब, लाहौर में जो इन्होंने सर्वे करवाया, जो असेसमेंट ली, लाहौर का में आदाद शुमार मौजूद है, इनको पता है फलां पॉकेट्स में ये इशू है और फलां पे नहीं है, और जहां है उसको जाहिर है कर्फ्यू तक जाना पड़े तो कर्फ्यू तक भी जाएं। और दूसरा ये है कि जब हम तो कर क्यों नहीं रहे, किसका चीज का इंतजार कर रहे हैं? और एक और चीज़ ये इकॉनमी, तो चौधरी साहब बात यह है कि एक तरफ इकॉनमी है, भूख अफलास है, और दूसरी तरफ ये बीमारी है। एक और चीज़, ये तो आपने कहा कि गवर्नमेंट क्या कहती है क्या नहीं कहती। आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और उस इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में जो सबसे बड़ा फ़ैसला किया गया वो स्टील मिल्स मुलाजमीन फ़ारग करने की मंजूरी दे दी गई है, और ये 9000 से ज़ायद मुलाजमीन हैं। चौधरी साहब, बजाय इसके कि ये जो बीमार इदारे, जो बीमार यूनिट्स थे, उनको खड़ा किया जाता,
یہ 9,000 ملازمین اور وہ بھی اس حالت میں جبکہ کورونا سے پہلی صورتحال بدتر ہے، یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے یا یہ تھا کہ سٹیل مل کو کھڑا کیا جاتا ہے؟ جیسے ان کی اپنی پرائیویٹ فیکٹریاں کامیاب طریقے سے صنعتیں چل رہی ہیں اور کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں جو صنعت کار ہیں، اگر ان کی اپنی ذاتی فیکٹریاں ذاتی صنعتیں کامیابی سے بڑھ سکتے ہیں تو سٹیل مل کو کیوں نہیں وہ کھڑا کر سکتے، بجائے اس کے کہ ملازمین کو نکال دیں اور بے روزگاری کا ایک نیا طوفان کھڑا کریں؟ وہاں بھی دیکھیں پی آئی اے ہے، سٹیل مل ہے، 4-5 ادارے جو جوکیں لگی ہوئی ہیں، جو جس سے ملک کی اقتصادی 400-500 ارب روپیہ سالانہ جن میں کھایا جاتا ہے۔ بھائی جو بندہ جس کو کام آتا ہے، میں نے آج تک کوئی بندہ جس کو اپنی شعبے کا کام آتا ہے وہ اس کو فارغ نہیں دیکھا۔ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں نا 9,000 کو وہ نکال رہے ہیں، کل یہ سٹیل مل چلی ہے تو ان میں سے جن کو کام آتا ہے ان کو گھر سے انہوں نے منتیں کر کے لے کے آنا ہے، جو ویسے ہی وہاں آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 18,000 بندہ پی آئی اے میں ہے، اب یہ ادھر 9,000 ابھی پتہ نہیں اور کتنا رہ گیا ہے، اور دو یہ ہے، 2 اور ادارے ہیں۔ تو چل صاحب بات یہ ہے کہ جو 9,000 آدمی ہیں، اگر سٹیل مل کی پیداواری صلاحیت بڑھائی جائے، اس کو چلایا جائے تو 9,000 کیا، آپ کو تو 18,000 بندہ بھی کم پڑے گا۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو چلانے کے لیے اقدامات کریں، کسی کو دیں آپ سٹیل مل۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے جو کابینہ میں بیٹھے ہیں صنعت کار، آئی پی پیز کے اونرز، اگر ان کی اپنی تمام فیکٹریاں، تمام صنعتیں، تمام کارخانے وہ اگر پروفٹ میں چل سکتی ہیں، کیا وہ یہ ملازمین کو نکال کے وہ دکانیں بند کرتے ہیں یا پھر جی نہیں، ملازمی تو پہلے نکلے ہوئے ہیں، سالوں سے بند ہے سٹیل مل۔ آپ میری بات میرے حال نوٹ نہیں کر رہے، وہ ابھی تک یہ تو یعنی صرف اپنا پے رول پر ہے، وہاں کام تو ہو ہی نہیں رہا۔ جی ہاں، تو چلیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، لیکن کام ہونا چاہیے نا چار صاحب۔ چائنا تیار ہے، بالکل ٹھیک ہے، چائنا تیار ہے، رشیا تیار ہے کہ ہم اس کو ری ہیبلیٹ کرتے ہیں، اس کو دوبارہ سے کھڑا کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرف کو جائے تو صحیح۔ اور یہ خود ملازمین بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو پروفیٹیبل بنا دیں گے، اگر نہ بنائیں تو ہمیں فارغ کر دیں، اس طرف کوئی نہیں جاتا۔ ابھی عام آدمی کا اگر روزگار کا مسئلہ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کام نہ کریں اور نمبر ٹانگ کے جنہوں ٹرم استعمال کی گئی ہے 3-4 ادارے سے وہ اپنا تنخواہیں لیتی جائیں، اور گھوسٹ ملازم جو ہے اس کے حق میں نہیں ہو، اس سے حق تلفی ہوتی ہے جن لوگوں کو کام آتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو یکساں فیصلہ کیا انہوں نے، ایک تلوار چلا دی ہے انہوں نے آج کہ جناب تمام کے تمام 9,000 ملازمین کو فارغ کریں گے، 250 باقی رہیں گے، اس کے بعد اگلے سٹیج پہ سارے ہی 9,000 ہیں۔ ہاں تو اور کتنے ہونے ہیں سر؟ 9,000 سے زیادہ کتنے ہونے ہیں؟ ہاں جی، کوئی ان سے اطلاعات لینا کہ کیا ہے مسئلہ، کتنے بندے ہیں؟ کافی ہیں۔ اینی وے خیر ابھی یہ چلے گی بات، آگے چلے گی اور میرا خیال ہے یہ عدالتوں تک پہنچ جائے آپ گی۔ اصل خبر کی طرف نہیں آتے، بتائیں، آئیں کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں چینی اور گندم کے اوپر جو گند پڑا ہوا ہے اور اربوں روپیہ لوٹا گیا ہے، اس کے اوپر کیا پالیسی سامنے آئی ہے؟ پالیسی یہ ہے چوہدری صاحب کہ ایک اجلاس ہوا عید سے پہلے بند کمرے میں، 5-7 لوگ تھے، بڑے بڑے تگڑے لوگ آپ کے جاننے والے۔ اس میں پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کی، وزیر اعظم عمران خان نے، کہ جناب یہ اکاؤنٹیبلٹی صحیح نہیں ہو رہی، بہت زیادہ ایک کیا کہنا چاہیے پبلک پرسیپشن جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، تو یہ بالکل اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے۔ تو پھر وہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب آپ سوچ لیں، پھر کل کو یہ نہ کہنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک سائڈ کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، ایک طرف تلوار چلائیں اور دوسری طرف اپنے بندوں کو کہیں گے ذرا تلوار کے نیچے سے ہٹ جائیں، یا تلوار چلانے والے کو کہیں کہ بھئی ان آدمیوں کو نہیں چھیڑنا۔ تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور اس بند کمرے کے اجلاس میں جو ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب اکراس دا بورڈ شروع کریں، اس میں اگر میری کابینہ کے لوگ ہیں، میری پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی بھی پرواہ نہ کریں، اور جو ہے ان کو آپ چڑھائیں اس سولی کرپشن، اینٹی کرپشن کی سولی پہ، اور اس گند کو صاف کریں۔
اور یہاں تک بھی بات ہوئی، میرا خیال ہے آپ کے پاس بھی اس کی کچھ چیزیں ہیں کہ جناب آپ کے ساتھی جو بیٹھے ہیں بیوروکریٹس بھی ہیں، ان پہ بھی ہاتھ آئے گا، ان پہ بھی ہاتھ پڑے گا، پھر آپ یہ نہ کہنا. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. آج کیا یہ مراد علی شاہ کو کل بلایا ہے اور شوگر اور یہ اس کے گندم کے جو سکینڈل ہے جن کے اوپر پہلے کمیشن نے رپورٹ دی ہے، میرے اطلاعات ہے کہ ہائی پاورڈ جے آئی ٹی بننے والی ہے اور نیب اس کو لیڈ کرے گی، اور 8 سے 10 جس میں وزرائے اعلیٰ، وزراء، اعلیٰ سرکاری افسر شامل ہیں اور کئی کاروباری لوگ، کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا. وزیر اعظم نے کہا کہ اگر عمران خان کے صاحبزادے قاسم اور سلمان بھی ان پر بھی کوئی حرف آتا ہے تو ان کو بھی پکڑ کے لے جائے، میں نہیں کسی کی سفارش کروں گا. اور ایک جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان جیسا جو کمپیٹنٹ اور لائل افسر ہے میرا اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اگر اس پر بھی کوئی حرف آتا ہے تو اس کو بھی لے جائے. میں نے کسی کو نہیں بچانا، کوئی کہیں سے کسی صورت بھی کسی ملزم جو ہے اس کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھے گی. جس کے اوپر الزامات ہیں وہ اپنی صفائی دے، اور اگر وہ صاف ہو جائے تو واپس آ جائے، نہیں تو پھر وہ اپنا فیس کرے. یہ ہے جی پالیسی، تو پالیسی بتائی گئی جی یہی پالیسی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ذرا آگے بڑھیں گے. ایک اور وہ بھی جو ڈیول نیشنل ہیں ان پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا. 400 بیوروکریٹس ہیں. مراد علی شاہ صاحب کو بھی بلایا جا چکا ہے. شہباز شریف صاحب بھی آج ضمانت پہ رہا ہونے، ضمانت ملنے کے بعد، عبوری ضمانت ملنے کے بعد ان کو بھی نیب نے دوبارہ سمن کر لیا ہے، ان کو بھی بلایا جا رہا ہے. اور آج ایک سپریم کورٹ میں ایک اور چیز تھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کراس دا بورڈ یہ تلوار چلنے والی ہے، وہ بی آر ٹی منصوبے کی سپریم کورٹ میں آج سماعت تھی. جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس قاضی محمد امین نے سماعت کی. ایف آئی اے کو منصوبے کی تحقیقات سے روکنے کے حکم امتناع میں توسیع. عدالت حکم امتناع کے معاملے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتی. جسٹس امرتا بندیال بی آر ٹی منصوبے کی شفافیت کا جائزہ لیں گے. جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں جناب. منصوبہ کہیں بغیر تیاری کے شروع تو نہیں کیا گیا. منصوبے کے ڈیزائن میں بار بار عوام کے پیسے سے تبدیلی کی گئی. منصوبے کی تکمیل میں تاخیر کا جائزہ بھی لیں گے. منصوبے کا تعمیراتی ٹھیکہ کیسے دیا گیا دیکھیں گے. یہ جسٹس امرتا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں گے منصوبے میں کہیں مفادات کا ٹکراؤ تو نہیں ہے. کے پی کے حکومت نے کہیں ادھورے منصوبے پر اربوں تو خرچ نہیں کر دی ہے. منصوبے میں غلطیوں کے ازالے کا معاملہ بھی دیکھنا ہے. اور سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے. لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں چوہے صاحب، معلم جبہ کا معاملہ، بی آر ٹی کا معاملہ، یہ سارے معاملات نیب جو ہے اس پہ بھی الگ الگ افسروں کو یہ ٹاسک دے رہی ہے اور یہ ساری چیزیں اب کھلنے والی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کوئی منطقی انجام پر بھی جانا ہے کسی معاملے میں کہ ایسی کھلنی ہے بس؟ یہ تو تسی دسو نا، آنیاں جانیاں آپ بھی بتائیں، آپ کے پاس بھی تو کچھ ہوگا. نہیں، میں تو ہم تو دیکھتے پھڑ لو بس چل رہا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب 1.5 سال کے لیے آپ کے پاس چینی کا سٹاک ہے تو جو چینی 60 روپے کلو ہونی چاہیے وہ 80 اور 90 کے درمیان کیوں رینج کر رہی ہے؟ مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا. تو صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف ذرا ٹھہر کے آتے ہیں وہ کیس کی طرف. لیکن آج مسلم لیگ نواز کے جناب آپ کے پرانے دوست شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز کے صدر، ان پہ تھا ایک معاملہ ان کی عبوری ضمانت کا. عبوری ضمانت تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو مسلم لیگی رہنماؤں نے بات کی وہ بھی ذرا سنیے کہ یہ ہمارا کلچر ہے کہ جناب چوری اور سینہ زوری، یہ اب سارے مانتے ہیں کہ یہ چوری ہم نے کی ہے، لیکن اگر کی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. یہ ایک ہمارا ایک بن چکا ہے مزاج. اور چوہے صاحب آپ تھوڑی سی کافی شافی پئیں تاکہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے شارٹ سن لیں آپ. شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنائیں جی. دیکھیں بلیک میل ہو رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں، میں تو ایک دلیل کی بنیاد پر دے رہا ہوں کہ جس شخص کی ویڈیو موجود ہو وہ کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں رہتا. اس کو ہر آدمی بلیک میل کر سکتا ہے.
آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. آپ کے سامنے ایک جج کا کیس ہے, نیب کے جج کا, اس کے کیا حالات تھے, وہ خود کہتا ہے میں بلیک میل ہوا ہوں. تو یہی حالت چیئرمین صاحب کی بھی ہو سکتی ہے. تو جناب یہ بات تھی, آپ نے سنی شاہد خاقان عباسی صاحب کی. اب وہ بجائے اس کے کہ چوہدری صاحب اپنی صفائی دیں, شہباز شریف صاحب پکڑے گئے ہیں, ان کی صفائی دیں, اب وہ پرانے روٹین میں آ گئے ہیں. جیسے ارشد ملک پہ انہوں نے پہلے وہ لطیفہ تو سن لیں. جی, یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے ان کو وہ بلاتے رہے ہیں نیب والے, پھر کہتے ہیں جی ابھی میں کرونا کی وجہ سے نہیں آ سکتا اور ابھی خطرہ ہے, میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک جو ہمارا بندہ تھا اس کو کرونا کا وائرس لگا ہوا ہے, اس کی وجہ سے میں اب گھر میں کوارنٹائن ہو گیا ہوں. ان کا اچھا, اب وہ جب نیب والے وہاں گھر پہنچے تو وہ کوارنٹائن سے بھاگ گئے ہیں. یہ کس قسم کی بیماری اور کس قسم کا کوارنٹائن اور کس قسم مراقبہ اور کس طرح لوگوں سے الگ تھک رہ کے علاج کروایا جا رہا تھا کہ نیب ادھر گیٹ کی طرف بڑھی ہے اور وہ شہباز شریف صاحب وہاں سے پلانگ کے دیوار دوسرے گھر میں چلے گئے تھے. اور جب نیب چلی گئی ہے تو واپس آ گئے تھے, تو وہیں سے نکل کے آج واپس. تو یہ مطلب کوارنٹائن یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں, ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایک تصویر ہے ہمارے پاس اوپر سے لی گئی ہے, وہ اگر تصویر اگر آپ دکھا دیں تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ کوئی بڑی تعداد تھی لوگوں کی. اور یہ تصویر اگر ہے تو جناب وہ دکھا دیں. ایک تصویر ہے جناب, وہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ کتنے, یہ دیکھیں یہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ وہاں پہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. لیکن وہ ٹھیک ہے, ان کی اپنی کارکنوں کی ان کی عقیدت ہے, اس کے مطابق لے کے گئے ہیں. جی چوہدری صاحب, اور میں کہہ رہا ہوں غلط بیانی پر غلط بیانی نہ کریں. اور یہ بطل حریت کیا بننے ہیں, آپ کو پتہ ہے, خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ بارے میں جو یہ باہر پیسے بھیجنا, باہر سے ادھر لانا, اس میں بیٹے اور اس میں بہویں, بیویاں وغیرہ وغیرہ, اتنا 2+2 ایویڈنس ہے, اتنا اویلمنگ ہے کہ جس کے یعنی واٹر ٹائٹ ثبوت ہے. اس لیے یہ اس سے فرار کے چکر میں ہے, کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ. لیکن ریفرنس ہو گیا تیار. یہ ان کو 9 جون کو بلایا شہباز شریف صاحب کو کہ بھئی اپنا آپ موقف دے دے اور ورنہ یہ فائل ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا ایویڈنس ہے, اس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہے. اور ایک مسلم لیگیا وہ روز آیا ہوتا, اس کا خود اپنا نام ہے وہ کمپنیوں میں. اچھا, اس میں ایک اور بات بتا دوں, ٹیلی ویژن پر آ کے نا ایک اور چیز بتا دوں چوہدری صاحب, شہباز شریف صاحب نے اب گرفتار نہیں ہونا, ریفرنس فائل ہو جائے گا, ٹرائل چلتا رہے گا اور جب فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا. اور شہباز شریف صاحب کو نہ کل گرفتار کرنا تھا نہ آج گرفتار کرنا تھا. اور یہ کیا کہنا چاہیے, عدلیہ کے کندھوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور عدلیہ نے بھی جو ایک ہوتا ہے میرٹ پہ کیس سنا اور انہوں نے عبوری ضمانت دے دی. لیکن کل بھی ایک ڈرامہ کیا گیا تھا اور یہ فرمائشی پروگرام تھا شہباز شریف صاحب کی طرف سے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مریم بی بی مجھ پہ بہت زیادہ شک کر رہی ہیں, اس لیے آپ ذرا مجھے تھوڑا سا ہیرو بنائیں, مجھ پہ ذرا دباؤ شباؤ ڈالیں, ریڈ شیٹ کریں تاکہ میں ان کی نظروں میں بھی تھوڑا سا اپنی بہتر پوزیشن میں آ سکوں. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. کل بھی ہم نے جب یہ شروع ہوا تھا سلسلہ اسی وقت کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار نہیں ہونا, اور وہ نہیں ہوئے تھے. یہ جاتی عمرہ جانا, پھر ادھر آنا, پھر ادھر آنا, یہ ساری چیزیں, بلکہ وہاں پہ بیٹھ کے چائے بھی پی گئی ہے. وہ اب چائے کس نے بھیجی تھی یہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی پوچھ لیں کسی سے, اور پھر شہباز شریف صاحب کے ٹیلی فون کالز چیک کر لیں کہ کس نے کہا تھا کہ ٹیم آ رہی ہے اور کیسے پتہ چلا. ان کو 5-4 گھنٹے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک تصویر ہے ہمیں بھیجیے جناب, انتہائی ممتاز قانون دان ہیں, مایہ ناز سیاستدان ہیں,
اور لیکن انہوں نے چونکہ نہیں بتایا ہمیں کہ نام بھی بتانا ہے، اس لیے ہم نہیں بتا رہے، لیکن تصویر دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کے لیے جو لوگ آئے تھے اور جس کو ایک خوا بنایا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب گرفتار نہیں ہو رہے جناب، اور بہت زیادہ ہجوم ہے ان کے ساتھ اور بڑا پتہ نہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ تصویر ہے، اس تصویر کو آپ دیکھ لیں. یہ سارے جی کل تعداد یہ تھی جو کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھی. اور اب اس کی ویڈیو بھی دیکھ لیں. یہ ہے ان کی ویڈیو جناب. یہ چند لوگ ہیں اور ان سے 4 گنا نہیں 6 گنا زیادہ وہاں پہ پولیس کی نفری تھی اور اینٹی رائٹس فورس تھی، وہ بھی موجود تھی. اور ایک اور بات بتا دوں، یہ رات جو کہتے رہیں جی فلاں جگہ چھاپہ مارا، فلاں جگہ چھاپہ مارا، فلاں کے گھر میں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ آفیشلی جو ان کو گارڈ ملے ہوئے ہیں وہ پنجاب پولیس کے بھی ہیں اور ان کے ساتھ سول سروس کے بھی موجود ہیں لوگ. تو کوئی مشکل کام نہیں تھا یہ پتہ کرنا کہ شہباز شریف صاحب کدھر تھے. اور یہ ہم سے زیادہ چیزیں جاتی عمرہ میں بیٹھے نوٹ کی گئی ہیں مریم بی بی نے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا. اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آتے ہیں جو ہم نے کہا تھا اور سینہ زوری. ذرا سنائیے گا جی رانا ثناء اللہ صاحب. زیدی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ملازم ہے، میں اسے 20,000 روپے تنخواہ دیتا ہوں، میں نے اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوایا ہے، میں نے اس کے نام پہ اپنے 2-3 چیک اس کے اکاؤنٹ میں نے کیش کروا کے وہ کیش میں نے نکلوا کے اپنے کسی کام کے لیے استعمال کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کس قانون کے تحت مجھے پروسیکیوٹ کریں گے؟ یہ فراڈ شہزاد اکبر صاحب سے پوچھ کے بتا دیں گے. وہ آدمی جس کی تنخواہ 20,000 ہے اس کے نام پہ بینک اکاؤنٹ کھولنا جرم ہے، بینک اکاؤنٹ کھولنا جرم ہے. آپ مجھے بتائیں کس قانون کے تحت مجھے پروسیکیوٹ کریں گے؟ ویسے رانا ثناء اللہ صاحب بڑے جیدار آدمی ہیں جی، وہ وہی بات کر سکتے ہیں. اب مریم اورنگزیب صاحبہ کو سنیے. بزنس ہے تو کیا جرم ہے؟ پاکستان میں کوئی بزنس نہیں کرتا، پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپنیز نہیں ہیں، چیک جو ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹس میں ہی جمع ہوتے ہیں. آپ بتائیں ان اکاؤنٹوں کا شہباز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب آصف علی زرداری صاحب کو سنیں جی. ان کو پروف کرنا ہے کہ میں گیا، میں نے اکاؤنٹ کھلوایا، وہ تو نہیں ہے نا، پھر میرے پر کیس بن سکتا ہے اور اس کو بھی میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کہ ہاں بھائی میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہے، میری مرضی ہے. اب آپ نواز شریف صاحب کو سنیں. وہ کہتے ہیں اگر میرے اثاثے زیادہ ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سنائیے جی. چوہدری صاحب بتائیں، یہاں پہ تو وہی بات ہے کہ یہ کوئی برائی ہے ہی نہیں. جب یہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں اور یہ اداروں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، سسٹم کا بھی، وہ خواہ کوئی بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف کا بھی نہیں ہے. صابر شاکر صاحب جی، یہ جب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو نواب احمد خان قتل کیس میں گرفتار کر کے FIA کی ٹیم لاہور لے کے آئی تو ان کے پوچھا بھئی یہ قتل ہوا ہے تو آپ اس کا کیا جواب؟ انہوں نے کہا جو سہروردی نے قتل کرایا تو اس کا کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ جب فلاں قتل ہوا تھا اس کے ملزموں کا کیا ہوا ہے؟ یہ کہ جی ہر بندہ اس طرح کی مثالیں دیتے کہ چونکہ میں نے کوکا کولا پیا ہے تو مجھے پکڑ لیا تو غلام صاحب نے پیا تو اس کو کچھ نہیں کہا. یہ کوئی چیز نہیں. تم اپنا جواب دو. یہ آپ سیاسی کیس بنانا چاہتے ہیں اور انتقامی کارروائی دکھانا چاہتے ہیں، اس طرح نہیں ہونا. میں نے کہا کہ ابھی تیزی سے حالات جا رہے ہیں اور میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ پنجاب اور سندھ دونوں صوبے میں یہاں آپ کو گورنر رول لگانا پڑے گا اور جو لوٹ مار کا بازار گرم ہوا ہے اور کیے رکھا ہے اس کے اوپر قابو ڈالنا پڑے. آپ دیکھتے جائے تماشا. یہ بجٹ سیشن چوہدری صاحب امپورٹنٹ ہوں گے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، اس پہ ذرا آپ نظر رکھیں. اور گورنر رول پنجاب میں آپ کو اس لیے پسند ہے کہ چودھری سرور صاحب کا راج ہوگا، چودھری سرور صاحب کا راج ہوگا تو آپ کا راج ہوگا. پتہ نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا. چلیں میں نے آپ کو ایک ایکسٹریم بات کی ہے. بالکل صحیح ہے. جتنے مطلب بندوں کے نام آ چکے ہیں نا. جی ہاں جو صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ہر طرف یہی حال ہے کہ ہم نے حساب نہیں دینا. آج
ایک اور کیس تھا جناب، آج دوسرا دن تھا اس کی سماعت کا سپریم کورٹ میں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت تھی اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ تھا اور انہوں نے یہ سماعت کی۔ آج کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس سے لگتا ہے کہ اب یہ کیس سم اپ کر رہے ہیں اور زیادہ دیر نہیں چلے گا، بلکہ جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ موسم گرما کی تعطیلات سے پہلے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جی آج کی ہیئرنگ کیا ہوئی ہے۔ عدالتی سوالات کے جوابات سے قبل چند حقائق سامنے رکھوں گا۔ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب جو کہ اس وقت حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، 10 اپریل 2019 کو وحید ڈروگر نے اثاثہ جات ریکوری یونٹ کو شکایت بھیجی۔ 8 مئی کو وحید ڈروگر نے لندن پراپرٹیز کے حوالے سے ARU کو خط لکھا۔ ARU سے مراد ہے ایسٹس ریکوری یونٹ۔ وحید ڈروگر نے لندن پراپرٹیز کی قیمت، خرید اور مارکیٹ ویلیو کا بتایا۔ یہ بتائیں لندن پراپرٹیز کی معلومات کس طرح انٹرنیٹ پر شائع کی گئیں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ وحید ڈروگر کی شکایت پر انکوائری کی تحقیقات کی اجازت کس نے دی؟ سپریم کورٹ کا یہ سوال تھا۔ کیا وحید ڈروگر کے قوائف کا جائزہ لینا ضروری نہیں تھا؟ جسٹس مقبول باقر۔ ARU نے شکایت پر انکوائری کا آغاز کیسے کر دیا؟ جسٹس منصور علی شاہ۔ عدالت کے تمام سوالات کے جوابات میرے پاس ہیں۔ بیرسٹر فروغ نسیم۔ ARU نے کیسے انکوائری کی؟ عدالت کو سب بتاؤں گا۔ 1988 کے بعد برطانیہ میں ہر پراپرٹی کا ریکارڈ اوپن ہے۔ ARU کو قانون کی سپورٹ حاصل ہے۔ رولز آف بزنس ARU یونٹ کو انکوائری کی اجازت دیتے ہیں۔ جوڈیشل کونسل نے ریفرنس دائر ہونے پر معزز جج کو نوٹس نہیں کیا۔ جوڈیشل کونسل نے پہلے اٹارنی جنرل کو موقف سنا اور پھر جوڈیشل کونسل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے جواب مانگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابتدا میں پراپرٹی سے انکار نہیں کیا۔ کونسل نے 12 جولائی 2019 کو جج صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کیا اور آپ منی ٹریل کی بات کرتے ہیں، بظاہر یہ ٹیکس ادائیگی کا معاملہ ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کہ اس 10 ممبرز بینچ کے ہیڈ ہیں جناب، مقدمے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال، الزام ہے لندن کی پراپرٹی ظاہر نہیں کی گئی جو ظاہر کرنی چاہیے تھی۔ جسٹس عمر عطا بندیال، یہ ایک امپورٹنٹ ہے، ایک بات آگے جا کے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ بھی ذرا اس کو اور اس کو ملا کے آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ FBR نے اس معاملے پر کارروائی کیوں نہیں کی؟ جسٹس مقبول باقر کا استفسار۔ FBR نے خوف کی وجہ سے ٹیکس معاملے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ بیرسٹر فروغ نسیم کا جواب۔ FBR حکام کو خوف تھا، کارروائی کی تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ فروغ نسیم۔ FBR حکام کارروائی نہیں کرتے تو کیا صدر کارروائی بائی پاس کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا یہ سوال تھا۔ AR یونٹ کی حیثیت کیا ہے؟ جسٹس مقبول باقر۔ ARU ایسٹ ریکوری یونٹ، انکوائری کے لیے صدر کی اجازت درکار نہیں تھی۔ فروغ نسیم صاحب نے کہا ہمیں جج کی بددیانتی یا کرپشن دکھائیں، ایسا کچھ بتائیں جس سے جرم سامنے آئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال۔ جج شیشے کے گھر میں لیکن جواب دہ ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ ایک یہ دوسری بات آگے جی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی، آگے بھی ایک دو باتیں آئیں گی۔ ایسا دکھائیں جس سے پتہ چلے جج صاحب نے جائیداد اہل خانہ پر خریدی۔ سپریم کورٹ۔ ہم نے دیکھا ہے غیر ملکی جائیداد کو ٹرسٹ کے ذریعے چھپایا گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینک ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ دکھا دیں۔ بیرسٹر فروغ نسیم۔ پیسہ بینکوں کے ذریعے گیا تو منی لانڈرنگ کی تعریف کیا ہوگی؟ جسٹس عمر عطا بندیال کا استفسار۔ الزامات کے جواب کے بجائے آزاد عدلیہ کے پیچھے چھپنے کا سہارا لیا گیا۔ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے یہ کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج منی ٹریل دے دیں۔ بیرسٹر فروغ نسیم۔ کیا قانون کے تحت جج صاحب منی ٹریل دینے کے پابند ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ سوال تھا جناب کہ کیا قانون کے تحت جج صاحب منی ٹریل دینے کے پابند ہیں؟ جج کہتا ہے پراپرٹیز کا مجھ سے نہیں، متعلقہ لوگوں سے پوچھیں۔ جسٹس منصور علی شاہ۔ آپ کہتے ہیں جواب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دے۔ جسٹس منصور علی شاہ۔
کیا یہ ٹیکس چوری کا مقدمہ ہے؟ جسٹس مقبول باقر صاحب نے پوچھا۔ جوڈیشل کونسل کے سامنے جج کا مقدمہ ہے بیرسٹر فروغ نسیم۔ کیا سپریم جوڈیشل کونسل صدارتی ریفرنس مسترد کر سکتی ہے؟ کیا سپریم جوڈیشل کونسل ریفرنس غیر قانونی قرار دے سکتی ہے؟ جوڈیشل کونسل ریفرنس مسترد کر سکتی ہے، فروغ نسیم صاحب نے کہا۔ کونسل صدر کے ریفرنس پر ایسی ڈکلیریشن دے سکتی ہے، یہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا۔ کیا کونسل کی ڈکلیریشن اور آبزرویشن کے نتائج نہیں ہوں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ یہ وہ ہے جی دو دھاری تلوار جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ریفرنس کا فیصلہ ادھر ہو یا ادھر ہو، کسی ایک فریق کو بہت زیادہ ڈیمیج کرے گا، اس لیے یہ سوال جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا۔ آئین کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل نے سفارشات دینی ہوتی ہیں، بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا۔ عدالتی فیصلہ ہے، کونسل ریفرنس پر صدر کے عمل کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے تحریری معروضات طلب کر لیں۔ ریفرنس کی بدنیتی، ARU کی قانونی حیثیت پر سوالات پوچھے گئے۔ جسٹس امرتا بندیال صاحب، ریفرنس میں نقص ہیں تو کونسل سو موٹو کارروائی کر سکتی ہے، یہ بھی جسٹس امرتا بندیال صاحب کا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ کیا کونسل ایسے ریفرنس پر قائم کارروائی کرنے کی پابند ہے؟ یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے بینچ کے سربراہ کی طرف سے۔ کیا کونسل ریفرنس میں کمی کوتاہی نظر انداز کر کے بھی کارروائی کر سکتی ہے؟ ARU نے کتنی شکایات پر عوامی عہدہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی؟ یہ ہے جناب آج کی کارروائی، اور کل اس پہ مزید سماعت ہوگی۔ چودھری صاحب نہیں، اب وہ انہوں نے تو پٹیشن کی ہے نا، اصل تو سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ جب بھی کسی جج صاحب کے اوپر جو لکھا ہوا ہے آئین اور قانون کے تحت اگر جانا ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہاں بھی سینئر ججز ہیں، وہاں صابر شاکر اور غلام حسین نے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا، بالکل سر، بہت نہ فروغ نسیم نے کرنا ہے۔ بہت زیادہ سینئر ججز ہیں، انتہائی قابل احترام سینئر موسٹ جج صاحب سلبرائی ہوتی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، ان پر چھوڑا نہیں آپ نے۔ اس کے بعد 2 سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 سینئر موسٹ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں۔ 5 ہائی کورٹس ہیں اس وقت پاکستان کی، اور ان کے جو 2 سینئر موسٹ چیف جسٹس صاحبان ہوں گے ہائی کورٹس کے، وہ ان کے ممبرز ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ بنتی ہے، لیکن یہ 1 سال سے معاملہ زیر التوا۔ یہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جوڈیشل کونسل میں اپنی بات بتا دیتے تو آج تک یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، لیکن وہ مسلسل عدم اعتماد کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، اس کے بعد تھے چیف جسٹس اپنا آصف سعید کھوسہ صاحب، اور اب ہیں چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب۔ وہ ان سب کو کہنے کے بجائے اس کے سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ لے آئے ہیں سپریم کورٹ میں، تو لہٰذا اس لیے یہ امپورٹنٹ اب بحث چل رہی ہے، اور اس کی ججمنٹ بہت لینڈ مارک آئے گی، اور آرٹیکل 209 کی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی، اور حدود و قیود کا تعین بھی ہو جائے گا۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے بھائی آپ مجھے بتا دیں کہ آپ جواب دے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے، اس کا مجھے جواب دے صابر شاکر صاحب۔ بات یہ ہے چوہدری صاحب، اگر سچی بات پوچھیں تو کوئی بھی جواب نہیں دینا چاہتا، کوئی بھی، بس ختم بات، کوئی بھی جواب نہیں دینا چاہتا، اور اگر جواب دینا شروع کر دیں تو میں کہتا ہوں اس کے علاوہ بہت سارے تعمیری کام ہو جائیں گے۔ یہ ایک ریفرنس ہے، ایک سوال ہے، ایک سوال پوچھا گیا تھا، منی ٹریل بتانی تھی، وہ بتا دیتے تو یہ معاملہ ابتدائی 3 دنوں میں ختم ہو جانا تھا، لیکن یہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور اس وقت ساری کی ساری جوڈیشری جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، یہ مقدمہ سن رہی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کے بعد جناب جو پوسٹ کووڈ-19 ہے اس سے نمٹنے کے لیے ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے عالمی سطح پہ بھی، اور اس وقت چائنا کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ بدستور نکل رہا ہے، اور اس کی ایک پالیسی ہے بڑی ہمبل پالیسی، اس کی وجہ سے وہ انڈیا کے ساتھ بھی آج کل ٹکر لے رہا ہے، اور اس کے بعد امریکنز کے ساتھ بھی آج کل ذرا دو ہاتھ کر رہے ہیں۔ نریندر مودی صاحب جو مار کھائی ہے انہوں نے لداخ میں چائنا کے ہاتھوں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا جناب، کافی عرصے کے بعد بولے ہیں، 2 جون کا ٹویٹ ہے کل کا، وہ ہے جی ہیڈ اے وارم اینڈ پروڈکٹیو کنورسیشن ود مائی فرینڈ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، وی ڈسکسڈ ہز پلانز فار دا US presidency of G7, the COVID-19 pandemic and many other issues۔
اور the richness and the depth of India-US consultations will remain an important pillar of the post-COVID global architecture. تو یہ ادر ایشوز میں جی ظاہر ہے چائنا ڈسکس ہوا ہے، چائنا کو کیسے کرنا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیونکہ ان کا جو ایک پلان تھا، گریٹر پلان تھا انڈیا کا اور امریکہ کا مل کے کہ کس طریقے سے ہم نے شاہراہ قراقرم کو کنٹرول کرنا ہے. بہت خواب بنائے ہوئے تھے. اس کا ریسرچ جو پیپر تھا وہ اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان کو بھی مل چکا تھا، چائنا کو بھی مل چکا تھا اور وہ ان عزائم سے واقف تھے. اور گلگت بلتستان کو کنٹرول کرنا تھا، سی پیک کو کاٹنا تھا، یہ ساری چیزیں. لیکن ایک چیز اس سے بدتر یہ ہوئی کہ جو اب نسلی فسادات امریکہ میں ہو رہے ہیں، ان نسلی فسادات میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پھر آئے میدان میں اور انہوں نے ایک گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم سختی سے نمٹیں گے. اس کا جواب وہاں کے پولیس چیف نے دیا ہے، وہ ذرا سن لیں، اس کے بعد ہم آپ کو بات کو پھر مزید ایک اور چیز بتائیں. جی آر ایس ویڈو ہیں، ہیوسٹن پولیس چیف ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. Let me just say this to the President of the United States on behalf of the police chiefs in this country. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut, because you're putting men and women in their early 20s at risk. It's not about dominating, it's about winning hearts and minds. If you don't have something to say, like Forrest Gump, then don't say it, because that's the basic tenets of leadership, and we need leadership now more than ever. It's time to be presidential. This is not Hollywood. This is real life, and real lives are at risk. And I ask the American people to please join with the police, stand together. Let's shift this to where it needs to be, to the voting booth. Pay attention to the hearts and of the people that we elect. And the reason this stuff happens. یہ تھے جناب پولیس چیف. جوئی صاحب آپ نے سن لیا ہوگا، ساتھ گفتگو چل رہی تھی. تو اب اسلام آباد میں ابھی انہوں نے علاقے سیل کر دیے اور فوج کو تعینات کر دیا ہے اور وہاں صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ پورے ملک کی طرف یہ سچویشن جائے گی اور احکامات بھی جا رہے ہیں. اور ٹرمپ نے بھی کوئی اس طرح کی گفتگو کی تھی. لیکن چوئی صاحب ایک چیز بتائیں کہ جتنے بھی یہ پاپولر لیڈر ہیں اس وقت حکمران ہیں تمام خطوں میں 4-5، یہ سارے کیوں نہیں سمجھتے لائن اور لینتھ کو؟ یہ اپنی مرضی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی شرضی کوئی نہیں ہوتی. پاپولر سپورٹ کو دیکھتا. مودی جو ہے اس کی شکل دیکھیں اور جس بری طرح چین نے ان کو چاروں شانے چت کیا ہے، ویں کرتے پھرتے ہیں. ان کی شکلیں دیکھیں. جب کشمیریوں پر مظالم کرنے تھے، پاکستان کو دمکانا تھا، آئے دن ایل او سی پر فائرنگ کرنی تھی، اس وقت ان کی حرکتیں، اور آج منتیں کرتے پھر رہے ہیں. میں روز اس کو فالو کر رہا ہوں چین انڈیا سچویشن کو، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک اگر انہوں نے گلی کو کاٹ دیا. پروگرام کا وقت ہو گیا ہے ختم. ناظرین جو بات ہم نے پروگرام کے شروع میں کہی تھی، کورونا جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، خوفناک ہوتا جا رہا ہے، اور اب ایک ڈنڈا چلے گا وفاقی دارالحکومت سے شروع ہو چکا ہے اور یہ ملک بھر میں جائے گا. کیونکہ کورونا کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر طاقت کا استعمال ضروری ہے. جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.